گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل نے کہا ہے کہ بھارت نے ہمیشہ میرے صوبے بلوچستان میں در اندازی کی ہے اور دہشت گردی میں بھارت کا ہاتھ ہے. وہ اپنے اندرونی مسائل کو چھپانے کے لیے پاکستان کے جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا دورہ روس کامیاب رہا ہے اور وہ واپس جا کر روس کے ساتھ تعلیم اور دیگر شعبوں میں کام کرنے کے لیے حکمت عملی اپنائیں گے. ان خیالات کا اظہار گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل نے ماسکو میں چیف ایڈیٹر وائس آف رشیا شاہد گھومن کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کیا. جی میں اس وقت موجود ہوں ماسکو میں اور میرے ساتھ موجود ہیں گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل صاحب، اور آج وہ رشیا کا دورہ ختم کر کے واپس پاکستان جا رہے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ دورہ کیسا رہا سینٹ پیٹرزبرگ میں اور ماسکو میں، ان کی کیا کیا ایکٹیویٹیز تھیں اور انہوں نے کیا حاصل کیا، کیا معاہدے ہوئے اور کیسا لگا جی رشیا. سب سے پہلے تو بتائیں. رشیا اچھا جگہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک تاثر بنایا ہوا تھا کولڈ وار کے وقت میں رشیا کا، اسے کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے. اٹس بیوٹیفل کنٹری دین اینی پلیس. خوبصورت بھی جس طرح خوبصورت ہے، لوگ بھی اتنے اچھے ہیں اور وہ روادار اور تہذیب والے لوگ ہیں جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں. اور یہاں کا ہم نے وزٹ کیا یونیورسٹیز کا بھی سینٹ پیٹرزبرگ میں، وہاں ہم نے وزٹ کیا. خصوصی طور پر پاکستان ایمبیسی نے اس میں بڑا سپورٹ کیا. ہمارے خالد جمالی صاحب جو تھے اور ہمارے دوسرے دوست جو تھے، یہ سارے خود ادھر آئے. انہوں نے ہمارے ساتھ یونیورسٹیز کی وزٹ بھی کی اور وہاں ہمارے جو اعزازی کونسل جنرل ہے روف رینس صاحب، اس نے بڑی اس معاملات میں سپورٹ کی اور اس جگہ تک میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پہنچایا ہے کہ ہم اگر اپنے بچوں کو یا لڑکوں کو، چاہے گورنمنٹ آف پاکستان اسکالرشپ دیتا ہے، چاہے وہ خود اپنے فیسز پہ آتے ہیں، رشیا کا راستہ ہم کھول دیں تو یہ ہمارے لیے بڑے بہتر ہوگا اور ہمارے بچوں کے لیے بہتر ہوگا. کیونکہ یہاں ایک لڑکا جتنا قیمت میں ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے وہ ویسٹرن یورپ میں کدھر بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے، بلکہ ایک کے خرچے میں وہ 3 لڑکے یہاں پڑھ سکتے ہیں. اور کوالٹی آف ایجوکیشن ان سے اگر کسی بھی طریقے سے کم نہیں ہے. یہ سارے ایک دوسرے کے برابر ہے. چاہے رشیا دیکھ لیں، چاہے انگلینڈ دیکھ لیں، چاہے جرمنی دیکھ لیں، چاہے فرانس دیکھ لیں، مختلف یونیورسٹیز ہیں، مختلف زبانیں ہیں، یہ وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کوالٹی آف ایجوکیشن ان سب کا برابر ہے. تو ہمارے لیے بڑا اچھا ہوگا. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ کے دورے کے دوران کیا چیزیں فائنل ہوئی رشیا کے ساتھ یا سینٹ پیٹرزبرگ کی گورنمنٹ کے ساتھ؟ آپ نے دو گورنر سینٹ پیٹرزبرگ کے وہاں ہم نے خاص کر منرل یونیورسٹی کا بھی ایک دورہ کیا، جس کا ریکٹر تو نہیں بلکہ سربراہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس فیلڈ کا خود بہت بڑا ایکسپرٹ ہے. وہ منرل میں بھی ان کے ساتھ ہم تعاون کریں گے اور فی الحال ان سے ہم لیں گے، ڈیٹیلز لیں گے، مائنرز لیں گے، ڈیٹیلز لیں گے. یہ اس اسٹیج میں ہے. تو ماسکو کے بارے میں کچھ ایریاز میں ہم نے ایم او یوز بھی سائن کیے ہیں جو آگے چل کر کے پریکٹیکل ایگریمنٹ ہو جائیں گے. تو کیا بلوچستان کے لیے مائننگ یونیورسٹی والوں نے کوئی آپ کے ساتھ کوئی آفر آپ کو دی ہے؟ یس، انہوں نے دی ہے کہ بھائی آپ باقاعدہ ہمارے ساتھ کوئی مائننگ سطح پہ کوئی وہ فوٹ کا تبادلہ کر دیں. ہم تو خود مائننگ ایکسپرٹس نہیں ہیں. ڈیفینیٹلی میں گورنر ہوں، ایمبیسڈر صاحب یا روف رینس صاحب مائننگ کے ایکسپرٹس نہیں ہیں. آپ نے خود بھی یہ دیکھا. تو ہم کو مائنرز کا ایک وفد بھجوانا پڑے گا، مائننگ ایکسپرٹ کا ایک وفد بھجوانا پڑے گا. اس کو جتنا ہماری مائننگ کے بارے میں پتہ ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہم لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہو. اتنا فیلڈ تھا کیونکہ ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے خود ایک ترتیب بنایا ہوا. ہمارے لیے ہر صورت میں یہ ان کے ساتھ جانا فائدہ مند ہوگا. اسپیشلی مائننگ سیکٹر میں تو بلوچستان اس وقت بالکل زیرو پہ کھڑا ہے. اگر ہم کسی بھی طرح ان کو اٹریکٹ کر لیں یا ان کی مدد سے کچھ ایسی پارٹیاں ہم لے آئیں جو کہ وہاں ایکسپلورنگ بھی کر رہے اور ایجوکیشن بھی کر رہے، تو ایک بہت بڑا صوبے میں بینیفٹ یا آپ کا انقلاب لا سکتے ہیں مائننگ کی سطح میں. سر آپ ایک کامیاب دورہ کر کے رشیا سے واپس جا رہے ہیں، تو واپس جا کے اس دورے کا کوئی لاہ عمل تیار کریں گے؟ کچھ چیزیں جو آپ نے سیٹ کی ہیں یہاں؟ یس ڈیفینیٹلی. ایک مائنرز کا مائنز کا میں نے کہا کہ ہم مائنز اینڈ منرلز میں ہمارے ساتھ ایکسپرٹیز بڑی کم ہے. حقیقت یہ کہتا ہوں
پاکستان میں ان کی ایکسپرٹیز بڑی کم ہے. ان کا ایک وفد بنا کر کے ادھر بھجوانا پڑے گا کہ تاکہ ان کے ساتھ یہ بات کر لیں اور اس کو آگے ایک جو بھی ایکسپرٹ ہے اس کو آگے پروسیس کر کے کہ پریکٹیکل تک پہنچا دیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایسی پارٹیز بھی آپ کے لیے مینیج کر سکتے ہیں جو کہ انویسٹمنٹ بھی کرے اور ایکسپلورنگ بھی کرے, تو وہ بھی آگے جا کر کے یہ اس سلسلے میں ہو سکتے ہیں. ایجوکیشن کے تو میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ اس سلسلے میں ہم کو تو بالکل گو ہی ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ کا کوئی گنجائش بھی نہیں ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم جو صورتحال پاکستان اور بھارت کی ہے, ممکنہ خدشہ ہے کہ کشیدگی کا خدشہ ہے. بھارت نے ہمیشہ بلوچستان میں دراندازی کی اور اس ٹائم وہ مقبوضہ کشمیر کا یا جو بھی پروپیگنڈا کر رہا ہے وہ پاکستان پہ ڈال کے یہ اس ٹائم کشیدگی کی صورتحال بنی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ایک چیز یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ بھارت اس معاملے میں زیادتی کر رہا ہے, اپنے انٹرنل حالات چھپانے کے لیے اس چیز کو اتنا بڑا چڑھا کر کے پیش کر رہے ہیں. ان کے اپنی انٹرنل حالات, کشمیر کے حالات وقت سے خراب ہے, دوسرے حالات وقت سے خراب ہے, تامل ناڈو کے ساتھ وقت سے ان کے خرابی ہے, ساری چیزیں پھر پاکستان پہ تونپنا میں سمجھتا ہوں زیادتی, ایک دم انیشل کہہ دینا کہ یہ پاکستان ہے. پھر اتنے بڑے سفارتی سطح پہ تعلقات ختم کرنا, اتنا زیادہ واویلا کرنا, یہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے. جبکہ میں سمجھتا ہوں ایسے گورنر بلوچستان وہ خود ہماری پروونس میں دراندازی کر رہا ہے. ہماری پروونس میں جو دراندازی ہو رہی اس میں بلا شبہ انڈیا کا ہاتھ ہے اپنا بھی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال کیسے اس کو کور کیا جائے گا؟ پاکستان کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی ہو رہا ہے, تو آپ کیا؟ نہیں, وہ قومی سلامتی کا اجلاس تو ہو رہا ہے, انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. کوئی اتنی زیادہ پریشان اور فکرمند ہونے کی وہ بات نہیں ہے, اور ہم بھی ایسی کوئی کمزور طاقت نہیں ہے. پاکستان ایسا کہ ہر ایک ہم کو ہڑپ کر لے گا, ہڑپ نہیں کر سکتا ہے. مشکلات بڑھیں گے ڈیفینیٹلی. بہت شکریہ سر. تھینک یو.